کے خلاف کثرت کے ساتھ ناسبی پیدا ہوئے جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تقصیر کرتے تھے، مقصر پیدا ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ایک طرف مقصروں کا مقابلہ کیا، دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم کھڑی ہو گئی غلات کی، جسے آپ نصیری کہتے ہیں۔ کچھ لوگ مولا علی کو اپنے جیسا کہنے لگے، کچھ لوگ مولا علی کو خدا جیسا کہنے لگے۔ امام علیہ السلام ان کا بھی مقابلہ کرنے لگے اور امام نے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ وہیں پر داہریے پیدا ہو گئے کہ جو کسی مذہب ہی کو نہیں مانتے تھے۔ امام علیہ السلام نے داہریوں کا بھی مقابلہ کیا۔ یہ چوتھا ایشو ذرا ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہمارے ائمہ اطہار کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے نہ تو مقصر بنے اور نہ غالب بنے۔ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے ہمارے ائمہ کہ محبت میں آگے بڑھ کے ہم ائمہ کو خدا بنا دیں، نفرت میں پیچھے رہ کر ائمہ کو اپنے جیسا بنا دیں۔ نہ یہ خدا جیسے ہیں نہ ہم جیسے ہیں۔ ان میں جنبہ نورانی بھی ہے، جنبہ جسمانی بھی ہے۔ ادھر سے حکم لیتے ہیں تو جنبہ نورانی سے لیتے ہیں، ادھر پہنچاتے ہیں تو جنبہ جسمانی سے۔ نہ یہ خدا جیسے ہیں نہ بنو۔ پانچواں ایشو جو آج کی تقریر میں ڈسکس کرنا ہے وہ آپ کے ظاہر فضائل و کمالات کا ایشو ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے تمام ائمہ علم میں، حلم میں، تدبر میں، بردباری میں، تقوی میں، زہد میں اپنے اپنے زمانے میں سب سے اعلم و افضل تھے۔ یہی حال امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی تھا کہ دوست اور دشمن، یہ دشمن نے لکھا ہے، جو سب سے بڑا ایک دشمن اس زمانے کا ایک پیڑ مولانا تھا، وہ لکھتا ہے، پیڑ عالم بنی عباس کا، وہ یہ لکھتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم نے کوشش کی کہ راستے میں چلتے ہوئے امام سے گفتگو کریں، امام کا روح و جلال ایسا تھا کہ ہم سوال بھی بھول جاتے، گفتگو بھی بھول جاتے۔ یہ امام کا روح تھا، یہ جلال تھا۔ الحمدللہ امام حسن عسکری علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ امام علیہ السلام کے جو علمی کارنامے ہیں ان میں ایک تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ یہ اعزاز امام کا بڑا عجیب ہے کہ مولا علی جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، سارا قرآن مولا علی کے سامنے نازل ہوا، مولا علی کی تفسیر کوئی نہیں، امام حسن کی تفسیر کوئی نہیں، امام حسین کی تفسیر نہیں ہے، امام سجاد کی تفسیر نہیں ہے، امام باقر کی تفسیر نہیں ہے، امام صادق کی تفسیر نہیں، باب الحوائج کی تفسیر نہیں ہے، شاہ خراسان کی تفسیر نہیں ہے، امام تقی جواد کی تفسیر نہیں، امام علی نقی کی تفسیر نہیں۔ اگر تفسیر ہے تو صرف امام حسن عسکری۔ خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور میں جو ایک اسحاق کندی ایک بہت بڑا عالم تھا اور اس نے ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ کتاب کا اس نے نام رکھا تناقض القرآن۔ قرآن میں جو کنٹرڈکشن، تناقض سمجھتے ہیں، نقیص ہے، نقیص ضد کو کہتے ہیں۔ یہ منطق میں ایک درس بھی ہم پڑھاتے ہیں حوزے میں کہ اجتماع نقیضین محال ہے، دو ضدیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سخاوت اور بخل ایک بندے میں جمع ہو جائے، علم اور جہالت ایک بندے میں جمع ہو جائے، شجاعت اور بزدلی ایک بندے میں جمع ہو جائے، شرافت و ذلت ایک بندے میں جمع ہو جائے تو اجتماع ضدین، نقیض اور ضد ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ اس نے کتاب لکھنی شروع کی، یہ علمی ذہن میں رکھیے گا کہ امام علیہ السلام کی جو علمی کمالات ہیں ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ اسحاق کندی نے جو بنی عباس کا پیڑ سمیل مفتی اعظم تھا، قاضی القضاۃ تھا، اس نے ایک کتاب لکھنی شروع کی اور اس نے بغداد میں یہ رہتا تھا۔ اس نے لکھا کہ تناقض القرآن، قرآن میں بڑی ضدیں ہیں
اور قرآن کی آیتیں ایک دوسری کے مخالف ہیں. اس نے کچھ آیتوں کو نوٹ کیا اور ایک ضخیم کتاب اس نے بنا. امام علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو حالانکہ بنی عباس کے جو پیڑ مولوی تھے کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے. آج جو لوگ بڑے قرآن کے پروموٹر بنے پھرتے ہیں ان کے بزرگوں کو تو ہوش بھی نہ تھی کہ قرآن کے بارے میں یہ تناقض القرآن لکھا جا رہا تھا. امام علیہ السلام نے بلا بھیجا اس کے شاگردوں کو. اسحاق قندی کے جو شاگرد تھے ان کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ تم اپنے استاد کو منع کرو تناقض القرآن کتاب نہ لکھے ورنہ اس سے مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہوگی اور ڈویژن پیدا ہوگی, مسلمانوں میں فرقہ پرستی پیدا ہوگی, فرقوں میں قوم بڑھ جائے گی. تو سارے کے سارے اسحاق قندی کے شاگرد گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ہمت نہیں رکھتے کہ ہم اپنے استاد سے یہ بات کریں. تو امام علیہ السلام نے اپنے اس کے ایک شاگرد کو ایک جملہ کہہ کے بھیجا, کوئی بات نہیں, تم اپنے استاد کی مخالفت نہ کرو. کل جب تمہارا استاد تمہیں درس دینے لگے اور تناقض قرآن کی بحث کرنے لگے تو اس سے یہ کہنا کہ تناقض تب ہوتا ہے کہ سامع اور قائل دونوں کی فکر ایک جیسی ہو. جو کہہ رہا ہے, جو سن رہا ہے, جس تک میسج کنوے ہوا ہے اور جس کا میسج ہے, اگر وہ دونوں ایک چیز کو سمجھے ایک جیسا تب تو تناقض ہوتا ہے. اگر قائل کی مرضی کچھ اور ہو, سننے سمجھنے والے کی مرضی کچھ اور ہو تو نقیض کیسے ثابت ہوگی؟ جب اگلے روز جا کے اس نے اعتراض کیا تو اس نے پوچھا اسحاق قندی نے کہ تم نے تو میری کھوپڑی ہلا کے رکھ دی, یہ درس تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے پڑھایا ہے. کہا نہیں, میں نے تو یہ درس پڑھا ہی نہیں ہے, پڑھا کیسے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا یہ درس مجھے امام حسن عسکری نے پڑھایا ہے. اسحاق قندی نے کہا ان کو حق ہے یہ کہنے کا, اس لیے کہ وہ مرضی خالق بھی جانتے ہیں, مرضی مخلوق بھی جانتے ہیں. تو اس پر آ کر اسحاق قندی نے وہ تناقض القرآن نامی جو کتاب تھی اس کو جلا دیا, جلایا. اور بھی نسخوں کو گیا ہے مگر وہ جو پہلے نسخے جلائے گئے وہ حق والے تھے. یہ نسخہ جو جلایا گیا یہ باطل والا تھا. یاد رکھیے, حق کے نسخوں کو جلانے والوں کو باطل کا نمائندہ کہتے ہیں اور باطل کے نسخے کو جلوانے والے کو حق کا نمائندہ. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا علمی کمال تھا کہ جو دنیا کو ریکارڈ کے طور پر دنیا کے سامنے موجود ہے. چھٹا ایشو جو میں آج آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں ریز کرنا چاہتا ہوں, یہ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کم از کم یہ جشن رکھا ہے, ورنہ اکثر لوگوں کو تو امام حسن عسکری کی ولادت کا ہی نہیں پتا کہ وہ 10 ربیع الثانی ہے, 232 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 8 ربیع الاول 260 ہجری کے اندر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. تو 262 یہاں سے تشریف لے گئے. تو اس طریقے سے تقریباً جو امام علیہ السلام کی عمر شریف بنتی ہے وہ 28 سال بنتی ہے. 232 اور 260 28 سال اور کچھ مہینے ٹوٹل امام علیہ السلام کی مدت بنتی ہے. اور 6 سال امام کے امامت کے ہیں. آپ اپنے بابا کے بعد 6 سال زندہ رہے اور 6 سال آپ نے امامت فرمائی. اور امام علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام ان کے فرزند ہیں, بس ان کے علاوہ کوئی ان کی اولاد نہیں. اور آپ کے بڑے بھائی تھے سید محمد, یہ ذرا انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے. سید محمد جن کا بلد میں مزار ہے, اور عموماً لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سید محمد کی کرامات اتنی زیادہ تھی اس دور میں, اور آج بھی سید محمد کی کرامات ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہی امام ہوں گے کیونکہ افضل تھے باقی لوگوں سے بہت زیادہ, علم میں بھی, درجے میں بھی, کرامات میں بھی. تو ان کی جو وفات ہوئی وہ امام
حسن عسکری علیہ السلام کے والد کے دور ہی میں ہو گئی، تو اس سے پھر امامت کا جو توجہ لوگوں کی منتقل ہو گئی امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک کرامت اور ایک امامت، انہوں نے کرامت بڑے بیٹے سید محمد کو دے دی اور امامت چھوٹے بیٹے امام حسن عسکری۔ کرامت بھی ایک گھر میں جمع ہو گئی اور امامت بھی ایک ہی گھر میں جمع ہو گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں جو ایک اہم ایشو ہے جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو چھٹا ایشو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ ایک نہریر نامی شخص تھا جو داروغہ بغداد کی طرح جس نے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید کیا تھا، اسی طرح یہ نہریر بہت ظالم جابر قسم کا داروغہ تھا۔ اس کے زندان میں امام تشریف فرما تھے اور امام کو اس نے بڑی اذیت دی ہے، بہت ٹارچر کیا ہے۔ ایک روز اس کی زوجہ اسے کہنے لگی کہ ویحا کا یا نہریر، لعنت ہو تیرے اوپر اے نہریر، ما لک بہذا، اس جوان کے ساتھ تجھے کیا دشمنی ہے؟ وہوا من اہل بیت رسول اللہ، حالانکہ یہ تو اہل بیت رسول سے ہے، رسول کے اہل بیت سے ہے، اور اس کا تو کام صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ لم یفتر من الصلاۃ لیلا و نہارا، جب دیکھو تو یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، رات کے وقت یہ نماز پڑھتا ہے تو دن کے وقت بھی یہ نماز پڑھتا ہے۔ ایسے نہ ہو فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ بِعَذَائِكَ إِيَّاهُ، ایسے نہ ہو نہریر کہ اللہ تجھ سے انتقام لے لے اس ولی اللہ کو تکلیف دینے کا۔ اس نے جب نہریر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں اپنی زوجہ کی اس تجویز کے بعد اس زندان سے تو نکال دوں گا، مگر میں خلیفہ وقت سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہ اس رسول زادے کو درندوں کے سپرد کر دیا جائے تاکہ درندے اسے سبا اسے چیر پھاڑ کے کھا جائیں بقول اس کے۔ اس نے حاکم وقت سے آ کے پوچھا کہ سامرہ میں ہمارا بہت بڑا زو ہے، بہت بڑا چڑیا گھر ہے، کیوں نہ اسے ہم درندوں کے سپرد کر دیں؟ تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے درندوں کے سپرد کر دو۔ اب جو درندوں کے زو میں ڈالا گیا تو انہوں نے دیکھا ایک روشن دان سے کہ دیکھیں کہ کیا حشر ہوتا ہے فرزند رسول کا، تو کیا دیکھتے ہیں؟ واقفاً یصلی بین السبا، فرزند رسول درندوں میں اللہ کی نماز درندوں میں کھڑے ہو کر فرزند رسول اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَهِيَ حَوْلَهُ، یہ سارے کے سارے درندے اس نمازی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، بے وجوہہا، اپنے اپنے چہروں کو تمرز علی قدمہ، فرزند رسول کے قدم سے مس کر خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات۔ ساتواں ایشو جو میں آج کی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایشو بھی بڑا زبردست ہے۔ ہوا اس طرح کہ بنی عباس کے دور میں بڑی ان کی شان و شوکت تھی اور وہاں کرسچن بھی سامرہ میں رہتے تھے۔ اب تو نہیں ہے، اب کرسچن نہیں رہے، اب صرف دشمنان اہل بیت ہیں، اسی لیے بہت بڑی وہ دیوار بنانی پڑ گئی ہے کہ کوئی شہر والا ادھر نہ آئے اور کوئی ظاہر شہر میں نہیں جائے، ظاہر شہر میں نہیں جا سکتا اور کوئی شہر والا ادھر نہیں آ سکتا۔ اس درجہ دشمنان اہل بیت سامرہ شہر میں موجود ہے۔ تو ساتواں امر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرسچنز ایک پادری رکھتے تھے جس کی بڑی شہرت تھی کہ وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے لوگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بعض اوقات ہمارے لوگ ہندوؤں کے پاس ایک صاحب ہیں، ہندو ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے بہت سارے لوگ ہمارے پاس دعائیں کروانے آتے ہیں۔
میں نے کہا شرم کی بات ہے کہ ادھر مولا کائنات کے ماننے والے ہوں اور پھر وہ ہندوؤں کے پاس استغفر اللہ، تو بڑی انسلٹ اور توہین کی بات ہے۔ خیر وہ کرسچن میں یہ رواج تھا، انہوں نے کئی مسلمانوں کو بھی اٹریکٹ کر دیا، بہت سارے مسلمان بھی اٹریکٹ ہو گئے۔ آج کل یہ اخباروں میں اور ٹی وی پہ بابا مسیح آتے ہیں، بنگال میں شہزادی آتی ہے، یہ اس قسم کے جن کو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو نہ غسل کرتے ہیں نہ نہاتے ہیں، ان کے پاس سے بدبو آتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے عملیات ہیں اور بڑے موکلات۔ خیر وہ اس طرح ہوا کہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ بھی اٹریکٹ ہونے لگ گئے اس پادری کے سامنے، اس پریسٹ کے سامنے، اور انہوں نے آ کر کرتب یہ کیا کہ قحط پڑ گئے، بارش بالکل آ نہیں رہی تھی، تو انہوں نے سارے مولویوں کو جمع کیا بنی عباس سے، اپنے جتنے پیڑ مولوی تھے سارے کے سارے، قاضی خدا چیف جسٹس وغیرہ سب آگے، انہوں نے دعائیں کی تو کسی کی دعا قبول نہ ہوئی، تو کرسچن نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے پادری کو بلایا، پادری نے دعا کی تو موسلادھار بارش برس گئی۔ اب سارا کا سارا سامرہ کنورٹ ہونے کے قریب ہو گیا، بلکہ پورے ان کی سلطنت میں ایک ہلچل مچ گئی کہ دیکھو مسلمان مولوی سارے اکٹھے ہوئے اور وہ بارش کا ایک قطرہ نہ برس آ سکے، اور یہ دیکھیے کرسچن آیا اور اس نے موسلادھار بارش کروا دی۔ اب خلیفہ بنی عباس کو جب جان کے لالے پڑے ہیں تو مشورہ کیا، تو وقت کا سلمان دربار میں بیٹھا تھا۔ وقت کے سلمان نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وقت کے علی کو بلا کے وہ اس مسئلے کو حل کریں کہ یہ کرسچن پادری کس طرح کامیاب ہو گیا اور مولوی کس طرح ناکام ہو گئے۔ فرزند رسول جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ موسلادھار بارش ہو رہی تھی، آپ نے پادری کو بلایا اور پادری کے ہاتھ میں مٹھی بند تھی، آپ نے فرمایا کہ اس مٹھی کو ذرا کھولو، مٹھی کھولی اور مٹھی میں جو چیز تھی امام نے اپنے دستے مبارک میں پکڑ کے کہا کہ اب بارش جو رک گئی ہے اسے برسوا کے دکھا۔ اب بارش تو رک گئی اور اب بارش نہیں برس رہی، اب سمجھ میں آئی سارا میدان لگا ہوا ہے۔ کہا کہ اب امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کرسچن پادری پریسٹ کے ہاتھ میں کسی نبی کی ہڈی تھی، اس نبی کی ہڈی کا واسطہ دے کر جب اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے بارش برسا دی، جب ہڈی میں نے اس کے ہاتھ سے لے لی ہے وہ کرامت ختم ہو گئی۔ تو یہ تو کرامت، پھر امام علیہ السلام نے ایک اشارہ دیا، الفاظ نہیں اشارہ ہے، میں آپ کی خدمت میں ذرا آج جشن کیونکہ پڑھنے آیا ہوں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا جشن ہوتا ہی کم ہے، اور ہو تو کم از کم پڑھنا ایسا چاہیے کہ یاد رہے۔ امام علیہ السلام نے ایک بات جو سمجھائی وہ یہ تھی کہ دیکھو یہ ہڈی ہاتھ میں لے کے جو کرتب کر رہا تھا، ہم وہ ہاتھ کے اشارے سے کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے ادھر سے بارش برس جاتی ہے، تو تم نے دیکھا اگر رسولوں کی ہڈیوں میں وہ برکت ہے تو ہمارے رسول کے خون میں آٹھواں پوائنٹ جو آج کی تقریر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز امام حسن عسکری علیہ السلام کا عہد طفولیت ہے، بالکل بچے، آپ کے بیت الشرف میں ایک کنواں تھا، امام حسن عسکری کنویں میں گر گئے، سامنے امام علی نقی نماز پڑھ رہے، خواتین اہل خانہ چلانے لگی، رونے لگی، امام علیہ السلام آرام سے نماز پڑھتے رہے، جب نماز ختم کی تو امام علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم فکر نہ کرو، حجت خدا کو پانی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ وہ وہاں رک گئی
اور معجزہ یہ دیکھا کہ اسی کنویں کا پانی ابلا ابل کر حجت خدا کو کنارے تو ایک جملے کی قدر کیجئے گا 4 یوسف بھی گئے تھے کنویں میں حسن عسکری بھی گئے تھے جب یوسف کنویں میں گئے جبریل کو آنا پڑا یہ استاد جبریل کے بیٹے تو امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کہ فضائل و مناقب تو اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر والیومز باقاعدہ صاحب بہار نے بھی تقریباً 150 صفحہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات کے بارے میں لکھا. ایک تو ہمارے یہاں اصل میں لوگوں کی ایک غلط فہمی پڑی ہے کہ اس امام کے کیا فضائل پڑی. میں نے کہا آپ نے کیا اپنے باپ کے ساتھ کمپیئر کر رکھا ہے؟ ہمارے ہر امام کے فضائل ہیں. اگر آپ محنت نہ کریں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ امام کے فضائل نہیں. امام کے فضائل و مناقب تو اس درجہ ہے. اب آپ ذرا یہی ملاحظہ فرما لیجیے کہ یہ وہ اچھوتے ایشوز ہیں کہ جو عموماً مجالس میں محافل میں نہیں پڑھے جاتے. لہذا میں بلکہ گزارش یہ کروں گا شعراء سے بھی ذاکرین سے بھی منقبت خانوں سے بھی بانیان سے بھی اسپانسر سے بھی کہ جن امام کا جشن ہو مجلس ہو ان امام کے بارے میں فوکس کریں تاکہ دنیا کو انفارمیشن بھی ملے اور ریفارمیشن بھی ملے. نمائش امام علیہ السلام کے وہ پند و نصائح جو اپنے چاہنے والوں کو امام نے عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے سامرہ میں بلکہ اس کو آپ 10واں امتیاز سمجھ لیجیے گا. میں اینڈ میں عرض کروں گا سامرہ کے نام کی جو خصوصیت ہے وہ میں اینڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور وہی ہمارا آج کی حد تک 10واں پوائنٹ ہو جائے گا. 9واں پوائنٹ ذرا سنیے کہ امام کے پند و نصائح. مثلا ایک ارشاد گرامی امام کا الغضب مفتاح کل شر فرماتے ہیں ہر شرارت کی چابی کا نام غصہ. لیجئے یعنی ساری شرارتیں غصے سے شروع. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے احباب میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پہ سینٹر میں. وہ جو اپنے جابز پہ مجسمہ اخلاق سینٹر میں لڑنے بھڑنے میں مشہور. امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ہر شرارت کی کنجی ہے غصہ. غصہ ختم کر دو تو شرارت ہی ختم. انس بن مالک تھے حضور کے ہمسائے رہے 10 سال. وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال میں آقا کریم کے چہرے پر غصے کے اثرات نہیں. ہمارے محمد کے ماننے والے ہیں جب بھی ملے تو اسماعیلی فیس سے ملے محبت پیار سے ملے. پتہ چلے کہ علی کے شیعہ جب آپس میں ملتے ہیں تو رنج و علم سے نہیں بلکہ خوش اخلاقی سے. یہ ایک پیغام. دوسرا پیغام آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی برائیاں ایک حجرے میں جمع ہیں وَمِفْتَاحُهَا الْكِذْبُ. جھوٹ ان ساری برائیوں کی چابی. غصہ ہر شرارت کی چابی ہے, جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے. غصہ ختم ہو گیا تو شرارت نہیں ہوگی, جھوٹ ختم ہو گیا تو برائی نہیں. یہ 2 پیغام ہیں ہمارے ساتھ. پیغام تو بہت ہے مگر اب ظاہر ہے کہ اس پر میں نے پوری کتاب لکھی ہے 500 صفحے کی امام حسن عسکری علیہ السلام. ایک پیغام اور سنیے بس, اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ویسے آپ کی گھڑی 10:04 پہ کھڑی ہے, وہ تو چلی نہیں رہی. جب سے آئے 7 بجے سے وہ 10:04 پہ کھڑی. ایک پیغام اور سنیے انشاءاللہ. یہ جشن جن بھائی بہنوں نے
جن بچوں بچیوں نے تبرک کا اہتمام کیا ہے، زحمت فرمائی ہے، انشاءاللہ ان کے مرحومین کے نام اعمال میں اس پیغام کے عوض بڑا اجر و ثواب جائے گا، جو میں اب اس کا امام فرماتے ہیں علامات المومن خمس، مومن کی نشانیاں پانچ نشانیاں ہر مومن کی ہیں، یہ ہمارے 11ویں امام کا ارشاد ہے۔ نمبر 1 51 رکعت، مومن ہمیشہ 51 رکعت پڑھتا ہے ڈیلی، ہم سے تو 17 نہیں پڑھی جا رہی، 34 سنت میں پڑھتا ہے۔ جی ہاں، پہلی نشانی مومن کی، جیسے پہلے پرچے میں ہی فیل ہو گئے۔ اچھا یاد رکھیے، ایک دفعہ میں نے تجربہ کیا نیو یارک میں، ہمارے کچھ دوست تھے بڑے غصے والے، ہم پہ بھی بڑے بھرے تپے رہتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی شاید ہم نے ان کا کوئی قتل کیا ہو۔ اس میں نے ان کو لگا دیا سنت نماز، 10 دن کے بعد ٹھیک، 10 دن کے بعد جب ملے تو ہنستے ہوئے ملے۔ میں نے کہا اب سمجھ میں آئی بات امام حسن عسکری علیہ السلام کہ غصہ اتارنا ہو تو ان کو نماز پڑھا۔ تو یہ تجربہ کہ آپ بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ سنت نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو آپ بہت خوش اخلاق ہو جاتے ہیں۔ پہلی نشانی 51 رکعت، 34 سنت، 17 واجب، انکلوڈنگ 11 جو تہجد کی ہے، صلاۃ اللیل کی۔ نمبر 2 دوسری نشانی مومن کی، فرمایا التعفیر، کہ مومن ہمیشہ تربت الحسین پر جبین رکھے، کاغذ پہ نہیں، پتے پہ نہیں۔ مومن کی نشانیوں میں بتایا گیا کہ ہمارا مومن وہ ہے اگر اس کی روح پرواز کرے تو اس کی جیب سے تربت الحسین نکلے۔ آج کے بعد یہ بات میری یاد رکھیے، اپنی جیب میں آپ ضرور خاک شفا کی تصویر رکھیں یا سجدگاہ رکھیں، یہ خاک حالات ٹھیک کرے گی اور حادثات سے بچائے گی۔ اس خاک کو اللہ نے وہ مقام دیا۔ یہ دوسری نشانی کہ وضع الجبین ہمیشہ آپ نے تربت الحسین پر رکھنا۔ تیسری نشانی التخطم بالیمین، کہ دائیں ہاتھ میں ہمیشہ انگوٹھی پکڑیں۔ جتنے شیعہ ہیں سب کو چاہیے، جو بھی آج میسج سن رہے ہیں یا یوٹیوب پہ سید زامن اگر اس کو ڈالیں گے تو جو سنیں وہ کم از کم اس تقریر کے سننے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو انگوٹھی سے خالی نہ کریں۔ امام کی یہ خواہش ہے کہ تیسری نشانی ہے ہمارے مومن کی، مومنہ کی، کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہمیشہ انگوٹھی ہوگی۔ پہننے پہ آئیں گے تو بائیں میں بھی پہن لیں، نہیں پہننے پہ آئیں گے تو دائیں میں نہیں پہن لیں، کم از کم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا۔ بلکہ ایک زمانے میں شیعہ پہچانے جاتے تھے انگوٹھی کے ذریعے۔ یہ تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی کہ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے شیعہ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ جیسے ظہر کی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، عصر کی بھی، تو ساری نماز آپ آہستہ پڑھ لیں، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اونچی آواز سے پڑھیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اذا ذکرت ربک وحدہ ولوا علی ادبارہم، میرے حبیب جب آپ ذکر کرتے ہیں نا بسم اللہ کا، تو یہ کافر، منافق اور مشرک، جاسوس جو کھڑے ہوتے ہیں نا آپ کے پاس نماز میں، یہ سب بھاگ جو قرآن میں حضور کو تنگ کرتے تھے، جاسوس آکے کھڑے ہو جاتے تھے نماز میں۔ جب حضور ظہر عصر کی نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تو وہ جاسوس بھاگ جاتے، حضور کو ستاتے ہوئے دروازے تک چلے جاتے۔ یہ تفسیر میں لکھا
جب حضور کو ستاتے ہوئے دروازے تک جاتے حضور بلند آواز سے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سارے بھاگ جاتے۔ حضور نے مشرک بھگایا بسم اللہ کے ذریعے، کافر بھگایا بسم اللہ کے ذریعے، منافق بھگایا بسم اللہ کے ذریعے، جاسوس بھگایا